السلام علیکم دوستوں، ہجرا آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستوں، میرا نام محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشیل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا مقام دعوت۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، عراق کے مشہور و معروف مقام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا۔ نینوا عاشورہ حکومت کا پائیگاہ اور موصل کے علاقہ کا مرکزی شہر تھا۔ جس زمانہ میں یونس علیہ السلام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، وہ زمانہ عاشورہ حکومت کے عروج کا زمانہ تھا، مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھا اور ہر ایک قبیلے کا جدا جدا حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا، اور نینوا ان قبائلی حکومتوں کے پائیگاہوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اپنے عروج و اقبال میں مشہور تھا۔ قرآن عزیز میں اس شہر کی مردم شماری 1 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ترمذی نے بسند غریب ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ تعداد 1,20,000 بتائی گئی ہے، اور مجموعی تورات میں جو صحیفہ یونا علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے اس میں یہ بھی تعداد مذکور ہے، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن جبیر اور مقعول وغیرہ سے کی تفسیر میں 10,000 لے کر 70,000 تک منقول ہے۔ ہمارے نزدیک پہلا قول راجح ہے۔ چند تفسیری مباحث۔ سورۃ الانبیاء میں اس ہدایت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور وحی کا انتظار اور خدا کی مرضی معلوم کیے بغیر چلے گئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کے اس جلد بازی پر ان کو آزمائش اور تنگی میں نہ ڈالیں گے، اور اس تفسیر کے مطابق قوم کا تعلق اس سے اور لن نقدر علیہ کا معنی لن نصیف علیہ کے ہیں، اور قدر بمعنی ضعیف تنگی بکثرت مستعمل ہے۔ جمہور کا یہی قول ہے، اور ابن عباس، ضحاک، قتادہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے کہ ابن کثیر اور ابن جریر کا یہی مختار قول ہے، اور بعض مفسرین کی پہلی تفسیر کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ لن نقدر علیہ میں قدر بامعنی تقدیر و قدرت لیتے ہیں، اور یہ معنی کرتے ہیں یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑ سکیں گے۔ یہ عطیہ اوفی کا قول ہے، مگر اس تفسیر پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ تو کفر ہے، لہذا یہ بات جبکہ ایک مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتا تو نبی کیسے ایسے گمان کر سکتا ہے۔ اس اشکال کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انبیاء و مرسلین کے تمام کے ساتھ عوام و خواص سے بالکل جدا ہے، اور جو بات خواص و صالحین کے حق میں معمولی اور قبائلی نظر انداز سمجھتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں سخت گرفت کا باعث ہو جاتی ہے، اور اسی بنا پر ان سے اگر معمولی سی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سخت سے سخت تعبیر اور اس کو بہت بڑا جرم ظاہر کرتا ہے، تاکہ وہ یہ محسوس کریں کہ ان کی شان اس قدر رفیع اور خدا کے یہاں اس درجہ بلند ہے کہ معمولی لغزش بھی ان کی شان کو نامناسب ہے، مگر ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس الزامی واقعہ میں ان کے متعلق ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے کہ جس میں یہ واضح ہو جائے کہ اگرچہ خدا کے نزدیک ان کا یہ معاملہ حد درجہ قبائل گرفت و مواخذہ ہے، مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت و برگزیدگی میں مطلق فرق نہیں آیا، اور چونکہ وہ فوراً ہی خطا پر متنبہ کر دیے جاتے ہیں اور وہ اظہار مندامت کے ساتھ عذر خواہی کر کے شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے ان کا تقرب الہی اللہ اسی طرح قائم ہے۔ چنانچہ آدم، نوح،
داؤد، سلیمان اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات مذکور قرآن اس کی شاہد ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت ہے کہ یونس علیہ السلام نے حقیقتاً یہ گمان نہیں کیا تھا اور نہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ نبی تھے اور وحی الہی کے مخاطب رہتے تھے، اس لیے ان کے چلے جانے کی یہ صورتحال ان کی شان کے نامناسب تھی، لہذا خدا تعالی نے ان کی اس حالت کو ایسی سخت تعبیر کے ساتھ ظاہر فرمایا، مگر ساتھ ہی ان کے واقعات میں یہ ظاہر کر کے ان کی عظمت و شان و رفعت مرتبہ کو محفوظ رکھا تاکہ کسی کو مغالطہ نہ ہونے پائے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس خاص معاملہ سے کسی کج فہم کو کجروری کا موقع ہاتھ نہ آئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی، یعنی جب یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عذاب کی مدت پر عذاب نہیں آیا تو اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوم کے سامنے جھوٹا بنا دیا، لیکن یہ معنی ہرگز صحیح نہیں، اس لیے کہ جب یہ بات سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور عذاب کی پیشین گوئی کر کے نینوا سے چلے گئے تھے، تو پھر اس صاف معنی کو چھوڑ کر ایک بے سند قصہ میں اس طرح اضافہ کرنا ہے کہ وہ نینوا کی بستی سے نکل کر 6 دن جنگل میں مقیم رہے تاکہ قوم کی ہلاکت کا حال معلوم کریں، اور جب شیطان نے پیر ضعیف کی شکل میں آ کر عذاب ٹل جانے کا اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ سے خفا ہو کر چل دیے، اور پھر کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ قطعاً دور اذکار اور بے محل ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ نے اس موقع پر موضوع القرآن میں جو تحریر فرمایا ہے ان سب تفسیروں سے جدا روش پر مبنی ہے، اور ان کے نزدیک مغاضباً کا تعلق قوم اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ہے، اور یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 مرتبہ پیش آیا، ایک جب کہ ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا، اہل شہر نے شرک و کفر اور ظلم و ستم میں طوفان برپا کر رکھا، اور دوسرا جب کہ وہ قوم میں رہ کر سمجھاتے رہے اور انہوں نے کسی طرح مان کر نہ دیا تو عذاب کی پیشن گوئی کر کے خفا ہو کر چلے گئے، تیسرا جب کہ ان کو یہ اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا اور مجھ کو جھوٹا سمجھا جائے گا، مگر مجھ کو اس آخری حصہ کے متعلق سخت حیرت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ قوم پر عذاب نہیں آیا، مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اس لیے عذاب نہیں آیا کہ وہ ایمان سے بہرہ یاب ہو چکی ہے اور ان کے لیے چشم و برا ہے۔ رہا شیطان کے اطلاع دینے کا معاملہ، سو اس کے لیے شرعی حجت کی ضرورت ہے جس کا اس جگہ قطعاً ثبوت نہیں ہے، لہذا آخری قول تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب نے جملہ کی تفسیر میں بھی عجیب پہلو اختیار فرمایا ہے جو راجع و مرجو اور صحیح وغیرہ صحیح سے قطعاً نظر ان کی ذکاوت طبع پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو فرمایا سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے یعنی مہربانی کے معاملہ میں اس کو راضی نہ کر سکیں گے، وہ ایسا خفا ہوا، اور حکومت کے معاملہ میں ہر چیز آسان ہے، یعنی یونس علیہ السلام نے خدا کے ساتھ ناز و ادا کا ایسا پہلو اختیار کیا کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے خفا ہوئے ہیں کہ اب راضی نہ ہوں گے، مگر ان کو یہ حقیقت فراموش ہو گئی کہ جب وہ آزمائش کے شکنجہ میں کسی جا کر پھر خدا تعالیٰ کے مہربانیوں میں ڈھانپ لیے جائیں گے تو ساری خفگی اور ناراضگی بھول جائیں گے اور توبہ و ندامت کے ساتھ بہت جلد راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں حکومت و طاقت ہوتی ہے وہاں مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔